بہادری کے قصے سنا کے آئے ہیں، علی کے نام کے نعرے لگا کے آئے ہیں۔ ستم سے سیدی سجاد نے کہا مت بول، تجھے تو تیرے ہی گھر میں ہرا کے آئے ہیں۔ ستم سے سیدی سجاد نے کہا مت بول، تجھے تو تیرے ہی گھر میں ہرا کے آئے ہیں۔ بہت اچھی تقریر آپ نے سنی ماشاءاللہ۔ اب بہت جلد ہندوستان کے اس بہترین شاعر کو میں آپ کے روبرو کرنے والا ہوں، جو الحمدللہ جہاں جاتے ہیں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ آپ حضرات بیٹھنے کی کوشش کریں، اٹھک بیٹھک کا بھی ماحول نہ بنائیں۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دیں یا حسین، اور طرف کے بولیں یا حسین۔ نواسا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے۔ اب دیکھتا ہوں آپ آقا امام حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نواسا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ نانا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ نواسا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ نانا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ وہ گلیاں اور وہ مسجد جہاں شبیر رہتے تھے، مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے۔ مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ مزار سرور عالم سے وہ کس دل سے بچھڑے تھے، مزار سرور عالم سے وہ کس دل سے بچھڑے تھے۔ بچھڑنا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے، بچھڑنا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اور گلے پر تیر جس کے حرملہ ظالم نے مارا تھا، گلے پر تیر جس کے حرملہ ظالم نے مارا تھا، ارے وہ بچہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے، وہ بچہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ادھر عباس کے بازو، ادھر ننھی سکینہ کا تڑپنا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے، تڑپنا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ شعر ذہن میں بہت ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں پروگرام کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے لے کے جاؤں۔ لیجئے بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں شاہکار ترنم، شاعر ملک ہندوستان، بلبل باغ رضا، جناب محترم بھائی اعظم اقبال رامپوری کی آمد ہے۔ سارا مجمع آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، ایک ہاتھ آقا امام حسن کے نام پر، دوسرا ہاتھ آقا امام حسین کے نام پر۔ میری آواز میں آ کے نعرہ لگائے، آواز بریلی شریف ہوتی ہوئی سیدھی مدینہ شریف پہنچ جائے۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ آگے کے لوگوں میں کرنٹ ہے، ان کے کانوں تک میری آواز پہنچی، لگتا ہے پیچھے کے لوگوں کے کانوں تک میری آواز نہیں پہنچی۔ اب میں پوری طاقت سے بولتا ہوں، آپ بھی پوری طاقت سے بولیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت ذکر امام حسین خواجہ کا ہندوستان، اعظم اقبال صاحب قبلہ رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین ہاتھ دعا کو اگر اٹھا دیتے، زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا۔ حسین 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 ہاتھ دعا کو اگر اٹھا دیتے تو زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا، اور چاہا گیا بہت مگر ایسا نہیں ہوا۔ آقا غلام آپ کا رسوا نہیں ہوا، جو آپ کے غلام کو نیچا دکھا سکے ایسا زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا، جو آپ کے غلام کو نیچا دکھا سکے ایسا زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے ذکر اللہ خطیبی صاحب قبلہ، اور درمیان میں آپ نے دیکھا نعروں کی جھنکار میں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ منبر رسول پر شاہکار ترنم جناب محترم بھائی اعظم اقبال رامپوری صاحب قبلہ پورے موڈ میں بالکل تیار بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمدرد قوم و ملت، ناشر مسلک اعلی حضرت، ماہر درس و تدریس حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عالم صاحب قبلہ، مفتی اعظم سرسی پوری شان صدارت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اور ادھر ماشاءاللہ اولاد رسول، اولاد غوث اعظم، خطیب ہندوستان حضرت علامہ سید ایوب رضوی صاحب قبلہ آپ کی مسجد کے پیش امام ہیں، تشریف فرما ہے۔ ادھر ماشاءاللہ خطیب اہل سنت ہمدرد قوم و ملت حضرت علامہ مفتی محمد مکرم سبحانی صاحب قبلہ آپ کی مسجد کے سابق امام ہیں، تشریف فرما ہے۔ یہ تمام ذمہ دار علماء، خطبہ، شعراء جلوگر ہیں، آپ ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں۔ وقت بہت کم ہے، بس ایک تو شعر پڑھ کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ سارا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دے یا حسین، اور طرف کے بولے یا حسین،
یزید والے طبیعت کا کام کرتے ہیں، یزید والے طبیعت کا کام کرتے ہیں، حسین والے شریعت کا کام کرتے ہیں، حسین والے شریعت کا کام کرتے ہیں۔ سر حسین ہے نیزے پہ اس لیے آگے، سر حسین ہے نیزے پہ اس لیے آگے، امام جو ہے امامت کا کام کرتے ہیں، سر حسین ہے، سر حسین ہے نیزے پہ اس لیے آگے، امام جو ہے امامت کا کام کرتے ہیں۔ اور اصغر بھی اپنے ہونٹوں پہ انکار لائے ہیں، بیعت کو قتل کرنا ہے، تلوار لائے ہیں، کعبے میں جھوم جھوم کے کہتی ہے یہ نماز مجھ کو بچا کے عابد بیمار لائے ہیں، کعبے میں جھوم جھوم کے، کعبے میں جھوم جھوم کے کہتی ہے یہ نماز مجھ کو بچا کے عابد بیمار لائے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، لیجئے بڑی تیزی کے ساتھ اعظم بھائی کو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد پڑھوایا جائے گا۔ اب ان سے قبل بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں خطیب اہل سنت، ہمدرد قوم ملت، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی مکرم سبحانی صاحب قبلہ کی آمد آمد ہے۔ سارا مجمع آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں، محبتوں کے ساتھ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر امام حسین خواجہ کا ہندوستان، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جسے سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ سجدے میں سر کو دے دیا، اف تک نہیں کہا، بچپن کا ایسا وعدہ نبھایا حسین نے، امت گناہ گار تھی، نانا کی اس لیے کنبے کو کربلا میں کٹایا حسین نے، جنت ہے کس طرف دوزخ ہے کس طرف، نقشے کو کربلا میں دکھایا حسین نے۔ ہمیں اپنی جو زندگی گزارنی ہے آقا حسین کے نقش قدم پہ زندگی کو گزارنا ہے۔ آقا نے جو نماز پڑھی کربلا کے میدان میں میرے حسین نے، ہمیں خدا کی قسم کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی تکلیف تھے ہمیشہ صبر کرنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن سے محبت کرنا چاہیے، قرآن سے پیار کرنا چاہیے۔ وقت بہت ہو رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں، لیجئے تشریف لا رہے ہیں شاہکار ترنم بچہ شاعر محترم جناب ذکر اللہ خطیبی صاحب قبلہ کی آمد آمد ہے۔ سارا مجمع آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر۔ میں دعا کرتا ہوں مولا جو دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے رہے ہیں اللہ انہیں آقا امام حسین کا فیضان عطا فرمائے۔ میں دوبارہ موقع دیتا ہوں جنہوں نے نہیں اٹھایا وہ انشاءاللہ مجھے امید ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ وہ محفلیں ہوتی ہیں جہاں خدا کی قسم دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر امام حسین، سرزمین سرسی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا کے شیر کے آگے اچھل نہیں سکتے، بغیر ان کے کرم کے سنبھل نہیں سکتے، مخالفین نبی کا یہی مقدر ہے، علی کے وار سے بچ کر نکل نہیں سکتے۔